بہت سے لوگ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، اتنا کیریکٹر نہیں ہوتا کہ وہ بندے سے معافی مانگے، بلکہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے سے ان کو معافی مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت نقطۂ طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اتفاق سے ہمارے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی تھی کہ کبھی کبھار انسان کے لیے آسان ہوتا ہے خدا کے سامنے جھک جانا، اور بہت سو کے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رب العالمین کو پکارا تو یہ کہا کہ یا الہ العالمین، خدا کی طرف سے جواب آئی لبیک۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا الہ المحسنین، خدا کی طرف سے آواز ہے لبیک۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا الہ المومنین، خدا کی طرف سے آواز ہے لبیک۔ پھر حضرت موسیٰ نے ایک مختلف انداز سے پکارا، کہا یا الہ العاصین، اے گنہگاروں کے پروردگار۔ تو امید یہ تھی کہ شاید اب کوئی جواب نہ آئے گا، خدا کی طرف سے آواز آئی لبیک لبیک لبیک۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، میں مومنین کا خدا کے اگر پکارا تو تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا، جب گنہگاروں کا خدا کے اگر پکارا تو 3 مرتبہ جواب دیا۔ کیا وجہ یہ ہے کہ مومنین کو اپنے ایمان پر بھروسہ ہے، اپنے عمل پر بھروسہ ہے، لیکن جو گنہگار ہے اس کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے سوائے میری رحمت کے۔ اس لیے میں بار بار اسے جواب دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، سنبھال لیا ہے، وہ اب کہیں نہیں جائے۔ تو خدا کے سامنے بعض تو پھر بھی نہیں جھکتے ہیں، لیکن جو جھک جاتے ہیں ان کے لیے پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہم نوع کے سامنے بھی جھکیں اور سوری بولنے کی عادت اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ شاید معاف کر دینا آسان ہوتا ہے، معافی مانگنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں حضرت سعد ابن معاذ کی مثال آپ کی خدمت بیان کروں۔ بہت بڑے صحابی، بہت جلیل القدر صحابی، بہت ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب ان کا وقت آخر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ کائنات کو اطلاع دی گئی کہ سعد کا جنازہ ہو گیا ہے اور ان کی میت تیار ہو گئی ہے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ کائنات تشریف لے گئے۔ آپ کی تشریف جنازے کے اندر موجود تھی، اور بہت بڑا ایک لشکر صحابہ کرام کا موجود تھا جو آپ کو دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور صحابہ کرام نے آوازیں بھی سنی، تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آوازیں کس چیز کی ہے؟ تو کہا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے ان کو دفنایا تو خود ان کی قبر کی مٹی کو برابر کیا، ان کے لیے تکیہ تیار کیا، اور پھر ان کو دفنانے کے بعد کھڑے ہوئے تو جناب سعد کی والدہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا سعد ہنیئا لک الجنہ، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا تو کہا کہ مہلن، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ۔ تو لوگ بھی حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، آپ نے تو اتنی تشریح جنازہ، ایسی خوبصورت انداز میں تشریح جنازہ کی اور پروٹوکول دیا ہے۔ تو پھر بعد میں جب سعد کی والدہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے، کیا اس کو جنت نہیں ملی ہے؟ تو کہا کہ چونکہ سعد اپنے گھر والوں کے اوپر سخت تھے، اللہ اکبر، اس لیے ابھی ان کے لیے حالات سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شاید اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر اگر کوتاہی رہ جائے تو انشاءاللہ پروردگار معاف کرنے والا ہے، روزوں کے اندر کوتاہی رہ جائے انشاءاللہ پروردگار معاف کرنے والا ہے، حج کے اندر کوتاہی رہ جائے انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کمی رہ جائے اور کسی کو ناراض کیا ہے، کسی پر سختی کی ہے، کسی کا مال چرایا ہے یا کسی کا دل توڑا ہے، تو جب تک اس بندے سے معافی نہیں ملے گی پروردگار معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔